ہیر رانجھا ایک مشہور پنجابی لوک کہانی ہے۔ متعدد مصنفین اور شعراء نے یہ کہانی لکھی، لیکن ان میں سے سب سے مشہور وارث شاہ کی لکھی ہوئی ہیر وارث شاہ ہے، جو 1776 میں پنجاب میں لکھی گئی۔ اس طرح کی مزید کہانیوں میں سسی پنو، سوہنی ماہیوال وغیرہ شامل ہیں۔ ہیر ضلع جنگ میں آباد سیال قبیلے سے تعلق رکھتی اور ایک راجپوت لڑکی تھی۔ وہ انتہائی خوبصورت تھی اور علاقہ بھر میں اس جیسی حسین لڑکی نہیں تھی۔ رانجھا بھی جٹ اور دریائے چناب کے کنارے آباد ایک گاؤں تخت ہزارہ ضلع سرگودھا کا باسی تھا۔ یہ علاقہ کوٹ مومن کے نزدیک ہے۔ اس کے 3 بھائی کھیتی باڑی کرتے تھے، مگر باپ کا چہیتا ہونے کے ناطے وہ جنگلوں میں پھرتا اور ونجلی یعنی بانسری بجاتا رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کم ہی دکھ دیکھے تھے۔ جب رانجھے کا باپ مر گیا تو اس کا دور ابتلا شروع ہوا۔ پہلے زمین کے معاملات پر اس کا بھائیوں سے جھگڑا ہوا اور پھر بھائیوں نے اسے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ نتیجتاً رانجھا نے اپنا گاؤں چھوڑا اور آوارہ گردی کرنے لگا۔ پھرتے پھراتے وہ ہیر کے گاؤں جا پہنچا اور اسے دیکھتے ہی اپنا دل دے بیٹھا۔ ہیر نے جب اسے بے روزگار پایا تو رانجھے کو اپنے باپ کے مویشی چرانے کا کام سونپ دیا۔ رفتہ رفتہ رانجھے کی ونجلی نے ہیر کا دل موہ لیا اور اس اجنبی سے محبت کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ ان کے لیے ایک دوسرے کے بغیر وقت کاٹنا مشکل سا ہو گیا اور وہ راتوں کو چھپ کر ملنے لگے۔ یہ سلسلہ طویل عرصہ جاری رہا۔ ایک دن ہیر کے چچا قیدو نے انہیں پکڑ لیا۔ اب ہیر کے ماں باپ نے زبردستی اس کی سیدو قوم کھیڑا ساکن رنگپور سے شادی کروا دی۔ ہیر رانجھا کی مفروضہ کہانی کو علی وجہ بصیرت حقیقت تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ مشہور مقولہ ہے کہ اس قدر جھوٹ بولو کہ سچ نظر آئے۔ ہیر کے بارے میں یار لوگوں نے یہی کچھ کیا۔ ہیر کے موضوع پر پنجابی، اردو، فارسی اور ہندی شعر اور قصہ نویسوں نے کافی کچھ لکھ رکھا ہے، مگر ہر قصہ نویس نے واقعات کو اپنے ڈھب پر مرتب کیا ہے۔ ہر شاعر نے اپنے انداز میں واقعاتی کڑیاں ملائی ہیں، ایک کے ساتھ دوسرے مصنف اور شاعر کا اتفاق نہیں، یہاں تک کہ بیشتر شعراء وقائع نویسوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیر رانجھا کو انہوں نے خود دیکھا اور واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ زمانوی اختلاف کے علاوہ ناموں اور علاقوں کا اختلاف بھی نمایاں ملتا ہے، جیسا کہ ہندی شاعر دمودر کا دعویٰ ہے کہ ہیر مغل تاجدار اکبر کے عہد میں ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ دمودر کے اس دعوے کی تردید خود پنجابی زبان کے مورخوں نے کر دی کہ دمودر ہیر کے عہد کا شاعر نہیں، بلکہ اس نے یہ قصہ شاہ جہاں یا اورنگزیب کے عہد میں لکھا تھا۔